نے بڑے بڑے عالم دیکھے ہوں گے، بہت اعلیٰ اور معتبر ہستیوں سے ملنا ہوا ہوگا۔ چکسواری اور بیر حسوس آزاد کشمیر میں بہت سے ستاروں کو آپ جانتے ہوں گے جن نے اپنے علم اور دور اندیش نگاہ سے حکمتوں کے ہتے منور کیے، مگر میں جس ہستی کو اسٹیج پر اظہار خیال کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں وہ نہ صرف ایک اعلیٰ و معتبر استاذ ہیں بلکہ ایک بہترین آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاق اور کردار کے اعلیٰ پیکر، شیریں سخن اور ہمانگیز شخصیت کے مالک ہیں، جو کوئی بھی ایک بار ان سے مل لے ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ تیری خوشبو نہیں ملتی تیرا لہجہ نہیں ملتا، تیری خوشبو نہیں ملتی تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو اس شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ میں یوں کہوں گا کہ ان کی مثال ایک ایسے پھول کی سی ہے کہ جس سے سارا چمن معطر ہو رہا ہے، ایسے ستارے کی مانند ہے جس سے پورا آسمان جگمگا رہا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے میری اور آپ سب کے بچوں کی انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، زندگی کو جینا سکھایا، جنہوں نے ہمیں اچھے اور برے میں فرق سکھایا، جن نے زندگی کے ہر موڑ میں ہمارا ساتھ دیا اور ہمیں ایسی تعلیم سے راستہ کیا کہ ہم دونوں جہانوں میں سربرو ہو سکیں۔ میں یوں کہوں گا کہ اس اسٹیج کی وساطت سے بولے جانے والے میرے سارے الفاظ میرے اس استاد کی ہی مضمون منت ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں ایس او اینڈ ایم ڈی ادارہ ہزا نصیر احمد چودھری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم Honorable Chief Guest Miyan Sam Saab, Assistant Commissioner Tehsil Islamabad, I think the pioneer AC of this area. We are blessed with a global and genteel personality that is Miyan Sam Saab. ہمیشہ کی طرح تاسف صاحب اور کشی پرواز صاحب، اخلاق صاحب، ابو موسیٰ بھائی اور عسکری کے روح رواں، سابقہ روح رواں یاسر اشرف ملک صاحب، پرنسپل صاحب احتشام جاوید صاحب، اگر سب کے نام لوں یہ سچی بات ہے کہ میرے ساتھ میں بیٹھے ہوئے میں بڑی مشکل سے ان کو باؤنڈ کر کے رکھا ہوا ہے، دونوں کی کمٹمنٹ ہے اور کمٹمنٹ بندے کو پوری کرنی چاہیے۔ تو قاصد صاحب نے بھی جانا ہے اور اسی صاحب نے ایک میٹنگ کال کی ہے، وہ کالجن میرج ہاؤس کے حوالے سے ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی انٹینسٹی کتنی ہے اس میٹنگ کی۔ بہرحال جن کے میں نام نہیں لے سکا، اسٹیج سیکرٹری وقتاً نام لیتے رہے، صرف اتنا کہوں گا کہ آپ لوگ آج ہمارے لیے تو انشاءاللہ مجھے بار بار دونوں شخصیات یہ کہتی ہیں کہ کوشش کریں اس کو سم اپ کریں، میں کوشش کروں گا سم اپ کرنے کی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج ہم نے یہ محفل سجائی ہے، لیکن آپ ان کے بلائے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے یہ کائنات سجائی گئی۔ ایک حدیث بیان کروں گا، جو شخص سمجھتا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ کام رہ گیا، میرا یہ کام رہ گیا، یہ حدیث بیان کروں گا، پہلے بھی میں اسکول میں بیان کی ہوئی ہے میں نے، یہ آپ کے لیے، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کا آج کا دن جب روز محشر ہم سب اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ آپ سمجھیں گے کہ ہمارا یہ دن ہمارے کام آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ آواز آ رہی ہے؟ یہ سن کے جو عاشق رسول ہوگا وہ عرش کر اٹھے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کون فرماتا ہے؟ شاباش، اس طرح آواز ہے، میں جلدی ختم کروں گا آگے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ شاباش، اس سینڈ والے بچے تیز بھی شور بھی کیا، لیکن جب حدیث بیان کی جا رہی ہوگی ایک تو یہ خاموشی سے سننی چاہیے، وہ آپ خاموش ہیں، یہ تو سنت ادا کر رہے ہیں آپ صحابہ کرام کی، کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ اب کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ سارے ذکر، اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں نا۔ اور جو شخص میرا ذکر کرتا ہے، رب فرما رہا ہے جو شخص میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ہم سب کا رب ہم سب کے ساتھ ہے، اس لیے انشاءاللہ ابھی آگے چلے، اس حدیث کی ابھی ختم نہیں ہوئی، اور اگر وہ دل میں ذکر کرے، ذکر خفی کرے، تو میں اپنی شایان شان اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث سنا رہا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جب وہ ذکر خفی کرے، جو دل میں جو ہم آرام سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ذکر خفی، تو میں اپنے شایان شان اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور جب وہ اب ہم سارے کیا ہیں باجماعت ذکر کر رہے ہیں، آج بولے نا آپ بھی ہم باجماعت ذکر کر رہے ہیں، اور جب میرے بندے باجماعت ذکر کرتے ہیں تو میں ان سے بہترین جماعت کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہوں۔ تو وہ ان سے بہترین جماعت کون سی ہے؟ وہ فرشتوں کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ ہمارا سب کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگر علامہ صاحب ابو موسیٰ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ حدیث غلط ہو، میں کہتا ہوں صحیح حدیث ہے۔ اور اگلی بات، جب میرا بندہ، آپ چل کر آئے ہیں، چاہے گاڑی سے اتر کر آئے ہیں، گاڑی والا سفر بھی تو سفر ہے، گھر سے نکلے ادھر آئے گاڑی سے اترے، جب میرا بندہ ایک پالش جس کو ہم اپنی زبان میں ایک مٹ کہتے ہیں، اب ہمارا اور تجزیہ ہے، ہماری اور بات ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، جب میرا بندہ ایک پالش میری طرف آتا ہے تو میں ایک بازو کی طرف جاتا ہوں۔ جب میرا بندہ ایک بازو میری طرف آتا ہے تو میں دو بازو اس کی طرف جاتا ہوں۔ اور بات ابھی ختم نہیں ہوئی، بات ابھی آگے چل رہی ہے۔ اے عاشقان رسول، اے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں شامل ہونے والوں، میں یہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، جو بندہ اس طرح نہیں بولو، جو بندہ سبحان اللہ قربان جائیے ایسے رب کہتا ہے جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ اب بات کبھی ہوگی، کسی کو شک ہو میرے برتن رہ گئے صاف کرنے کے، میری میٹنگ رہ گئی، میرا یہ معاملہ رہ گیا، انشاءاللہ آج کا دن آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ اور یہ الحمدللہ میاں سلام بھائی، میں چونکہ یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں اور ہماری آپس میں بہت ہی قربت ہے، اور الحمدللہ یہ نہیں ہوتا کہ مہمان کو بلائیں اور اس کا تعارف نہ کروائیں۔ یہ میاں محمد بخش صاحب جو ہیں، عارف کھڑی جن کو کہتے ہیں، یہ صاحب اس فیملی سے ہیں، اور میں نے جو ان سے سیکھا، اب ایک شہر میں ہم اکٹھے مظفر آباد آتے جاتے رہے، سفر کرتے رہے، میں کئی بار ان سے پوچھا تو جو ہم نے گڑبڑ کر لی ہے تو میاں صاحب اس بارے میں ہمیں اکثر سمجھاتے رہے۔ ایک شعر ہم وہ ہے جی مٹھی کھیر کا محمد بخشا کتیاں آگے آواز کر رہی، میاں انہوں نے کہا جی یہ والا شعر ہی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس طرح کی ہم کتاب جو ہے قدیم کتاب جو ہے وہ آپ کو دیں گے، تو الحمدللہ۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ جس بندے کو عزت دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دیکھ کی، اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں
اتنی چیز آ بھی سکتی ہے یا نہیں. ہم لوگ کہتے ہیں جی یہ بڑے افسر کی عیاشی کر گئے. اس عیاشی کے پیچھے ان کا سفر دیکھیں, ان کا حضر دیکھیں. اور خدا قسم میں آج سارے دوستوں کو دعوت نہیں دے سکا. میں رات کو گاڑی چلاتا رہا اور ادھر ہی فون ڈائل کرتا رہا, جن کو دعوت دے سکا الحمدللہ. پھر بھی چکسواری کی تاریخ کا آپ اور بھی فنکشن میں آتے رہے ہوں گے. اس نشیون میرج ہال میں آج بھی 1000 سے زیادہ بندہ اس میں بیٹھا ہوا ہے. ویل ڈن اسکرین, ویل ڈن نشان والوں, ویل ڈن فیوچر اسکالر اسکول والوں. اور میاں صاحب میں یہ بھی بتا دوں, یہ بچے چھوٹے بچے نہیں ہیں, یہ بچے صرف 5ویں کلاس کے اوپر بچے ہیں. میں سب کو یہ دعوت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا, جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. آپ کو ہم نے بچوں کے لیے دعوت نامے دیے اور آپ آئے, اور یہ میں یہ کہتا ہوں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, واللہ اس میں صرف اور صرف جو اللہ کا ہو جاتا ہے, اللہ اس کے بے شمار معاملات کو خود سنبھال لیتے ہیں. اس لیے جو معاملات ہوں جب اذان ہو جائے, میں گھر میں بھی یہ کہتا ہوں سارے معاملات چھوڑ کے پہلے نماز پڑھ لیا کرو. اپنے سارے کام کاج, اپنے برتن دھونا, اپنے گھر کے سارے کام, کھانے پکانے اور بھی دفتری معاملات جو بھی ہیں سارے اللہ پر چھوڑ دو. اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے, اللہ بہترین کارساز ہے. اس لیے میری بہنوں, میں آج آپ کو پھر سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ تعداد میں رہی. میں فردن نام نہیں لے سکتا, مجھے یہ بھی پتا ہے کلاس اسکول کی ہیڈ مسٹرس کی آئی ہوئی, مجاہد نشان کی گرلز ہائی اسکول کی بھی, گرلز کی بھی, حمید آباد کی شاید وائس پرنسپل جو بھی آئے, میری بہن آئی پروفیسر یاسمین صاحبہ, سارے لوگ عظمتوں کی لائق تھی. اس حدیث کے سننے کے بعد کیا یہ بنتا ہے میں سب کا نام لوں؟ بنتا ہے انشاءاللہ. یہ سب آپ نے کہا تھا زیادہ ٹائم نہیں لینا, میں واللہ صرف انتظار کر رہا ہوں جو مہمان آ جاتا ہے. صدر تقریب تو انشاءاللہ اس کو سم اپ کروں گا. جن بچوں نے نعتیں پڑھی اللہ ان کی زبانوں کو سلامت رکھے, ان کے والدین کو سلامت رکھے. ایک اور ایشو پہ ڈسکس کروں گا. آج کا اسلام فیس بک پہ چڑھ گیا. بیٹے کی بول جو قرآن کتاب ہے وہ والی, اور جو حدیث کی کتابیں ہیں وہ والی پڑھو. اب خود سے بات لکھ دی جاتی ہے اور آگے لکھ دیا جاتا ہے حدیث. اس لیے تھوڑا سا غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ اچھا میں ایک سوال پوچھتا ہوں اوپنلی, قرآن کی سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ یہ آیت الکرسی. یہ ٹیچرز کہہ رہے ہیں, ہم سارے لوگ کہہ رہے ہیں, خدا قسم یہ بات نہیں. آیت الکرسی کے لفظ ہیں 58. ہم نے پڑھا نہیں تو ہمیں کیا پتا. سورہ مزمل کی آخری آیت 20 نمبر آیت 92 الفاظ ہیں اس کے, اور ہم نے ہمیشہ, ہمیں بھی ٹیچر نے یہی بتایا قرآن کی سب سے لمبی آیت کون سی ہے جی؟ آیت الکرسی. سلیم صاحب آپ آپس میں قرآن یہی بات ہے. سورہ مزمل کی آخری آیت, سورہ بقرہ کی آیت جی. اب دیکھیں, اب ہم جب پڑھیں گے نہیں, بک آف گاڈ کھولیں گے نہیں, تو پھر تو رٹی رٹائی آ میاں مٹھو چوری کھاتے رہیں گے جیسے ہمیں پڑھایا گیا, ہم نے آگے پڑھاتے رہنا پتر. اور ایک اور بات, یہ جو کہتے ہیں نا, بچے نے کافی ساری تعریفیں کی, بے شمار اس میں ڈیلیٹ کر دیں, کوئی نہیں ہے. نکما آدمی ہوں لیکن بات منہ پہ کرنے والا بندہ ہوں. یہ جو بچے آپ نے بڑی سوریں لگا کے پڑھا صلی علی نبینا صلی علی محمد, بیٹے اس طرح نہیں ہوتا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد. اللہم کہنا پڑتا ہے, صلی علی نبینا کا مطلب ہے تم پڑھو, وہ پڑھیں گے, وہ کہیں تم پڑھو. ہاں اس میں سر صحیح لگتی ہے, لیکن اسلام شروع کا قائل نہیں. اسلام شروع کا قائل, عمل کا قائل ہے. اس لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے. یہ بات میں نے بتائی بھی تھی, لیکن میرے خیال میں اب آپ سوچ رہے ہوں گے جنہوں نے یہ پڑھا ہے, جو بندہ اسلام کی تبلیغ کرتے وقت, اسلام کی بات کرتے وقت لوگوں سے ڈرے, لوگوں سے پیچھے ہٹے, تو میں سمجھتا ہوں
وہ اپنے ایمان کا ٹیسٹ کروائے، وہ اپنے ایمان کی جانچ کروائے، کیونکہ صحابہ کرام سلیوں پہ چڑھ گئے، صحابہ کرام ریت پہ گرم ریت پہ لیٹ گئے، ان پر آگ کے انگارے پھینکے گئے، ان پر بھاری برکم جو بڑے بڑے وزنی پتھر رکھے گئے، لیکن انہوں نے یہی کہا احد احد احد۔ ایک یہ بات، اور دوسری بات، آج یہ فتنہ جو ہے جس کو فتنہ قادیانیت کہتے ہیں، یہ بہت عروج پر، یعنی سوشل میڈیا پر قرآن ایسے تقسیم کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں قادیانی کل بھی غیر مسلم تھے، قادیانی آج بھی غیر مسلم ہیں، اور یاد رکھیں جو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اب مجھے یہ بتائیں، نہ صرف نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پہلے بھی جتنے بھی نبی آئے ان کی قوموں نے جتنی بھی حقارت سے یا نبی کی تکذیب کی، ایون کہ نبی سے منسلک چیزیں تھی، چاہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹ نہیں تھی، اگر ان کو بھی انہوں نے چھیڑا تو اللہ پاک جلال میں آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو کیا سمجھتے ہو جس محبوب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کوئی چیز بھی نہ پیدا کرتا، اور حتیٰ کہ اپنی ربوبیت کا دعویٰ بھی نہ کرتا۔ کیا سمجھتے ہو جب اس نبی کے شان کے خلاف؟ ہاں ہم مانتے ہیں اقلیت بن کر رہو، غیر مسلم بن کر رہو، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ذرا برابر بھی گستاخی کی تو پھر میں کہتا ہوں علماء کرام تو دور رہ گئے، پروفیسر نصیر بھی تمہاری گردن کاٹ دے گا، میرا یہ ایمان ہے۔ اور یہ اس میں ڈرنے چھپنے جھکنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ جس نے نبی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا، یہ ایک اور حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کام بنا، نہیں ہوا مکمل کام، ایمان نہیں مکمل ہوا۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے بھی عزیز ہیں۔ تو جب جان سے بھی عزیز ہیں تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب بات بن گئی۔ سر علماء کرام بیٹھے ہیں، اگر میں غلط بات کہوں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس لیے آپ کرنا کیا ہے، آڈر کریں اپنے گھروں کا۔ کیا آپ کے گھروں میں جب اذان ہوتی ہے تو ٹی وی بند ہو جاتی؟ چاہے اچھا اذان ہوئی، نماز پڑھی، اپنے بچوں کو چیک کریں نماز پڑھ لی سب نے، اور اہل اللہ کی محفل میں رکھیں ان کو۔ خدا قسم ہم بھی اسی طرح کے دنیا دار تھے، ابھی بھی دنیا دار ہی رہ رہے ہیں۔ دین سیکھنا بڑے، میں توبہ استغفار کرتا ہوں، علماء کرام جو تھے وہ ایک ایک مہینے میں یا کچھ لوگ، مجھے 2.5 سال ہو گئے ابھی تک 29 پارے میں پڑھ سکتا ہوں، 30 پورے نہیں ہوئی۔ تو جس بات کی سمجھ ہی کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں قاری صاحب کی تلاوت کون سی تلاوت کر رہے ہیں، یہ میں نہ پڑھتا۔ اس کے علاوہ بے شمار مسائل مجھے قرآن سے ملے، ابھی تک میں 29 پارے میں پہنچا ہوں۔ پیر صاحب میں سمجھتا ہوں آپ کی مجبوری اور آپ کی وجہ سے میں نے تقریر لمبی کی، تو ہمارے مہمان ایک خصوصی صدر تقریر جو کسی اور تقریر میں بھی صدر تقریر تھے غالباً، تو ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ وہ کہتے ہیں قدم رنجا فرمایا آپ نے سر، تو پیر صاحب نسبت والے لوگ تھے، اور خدا قسم ان کے پاس بیٹھ کر مزہ آتا ہے، ان کی گفتگو سن کر۔ کوڑلی والے پیر جو ہیں پھر صادق صاحب ان کی بہت قریبی ہیں، اور اب میں کچھ بات کروں تو میرے قاسم صاحب بڑے دوست تھے، اور میاں سام صاحب، مجھے پتا ہے جب میں کرسی پہ جاؤں گا تو مجھے کیا کیا سننی پڑے گی۔ سر آج تقریب کا کیونکہ میری بہنیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم آئے، اتنا میسج دوں گا آپ کو، اپنی بچیوں پہ کام کرو، ان کو اسلام کی طرف راغب کرو۔ کیا صرف علامہ سلیم ربانی صاحب یا معروف ممتاز صاحب کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے اسلام کی تبلیغ کرنی؟ ہم سب کی، آپ نے حصہ باقی جزا آپ نے اپنے گھروں میں پہلے درست کرو۔ اور میں یہ کہوں گا کہ صحیح جو بندہ ہے اس کے پاس اپنے بچوں کو بھیجیں،
जो उनको कुरान पढ़ाए, जो सिखाए। प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबका बहुत शुक्रिया। नाम लूं तब खुश होंगे, ये वैसे ही खुश हैं आप? वैसे खुश है। ये हदीस आप जैसे सुनी है लागी सुना दी। आज हम सब के साथ हमारे रब की जात है, तो इसी पे इत्तेफाक करूंगा। तमाम मेहमानों का, अबू मूसा भाई आपका, इकलाल सर सबका जो स्टेज पर बैठे हैं, आप उसकी महफिल में बैठे हैं जिसमें चल के आने की भी कदर है। एक बारिश, एक बाजू, चल कर आना, दौड़ के मिलने वाला स्वाब सलीम साहब मीरपुर से आए, आप सबका शुक्रिया। एक आखिरी बात, अपने घरों को इस्लाम का गहवारा बनाओ, वरना मोबाइल आपके बच्चों को कहीं का नहीं छोड़ेगा। मैं चूंकि टीचर हूँ, टीचर ही रहूँगा, चाहे मुझे बेशक पौधा और भी मिल जाए, लेकिन मुझे फख्र है कि मैं नई नस्ल को संभाल के जाऊँ किसी सही हवाले से। और ये जो तकरीब अरेंज की है बिलखसूस, ये प्रिंसिपल इख्तियाम जावेद साहब ने, बनारस साहब ने, वो चले गए हैं, और क्या नाम, अंसर साहब और नवीद साहब। इस दफा मेरा कंट्रीब्यूशन इतना नहीं है, मैं 10:30 बजे इनके पास रात को पहुंचा, लेकिन मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरा दिल आपने बहुत खुश कर दिया। अल्लाह ताला आपके घरों को शाद रखे, अल्लाह ताला आपके घरों को आबाद रखे। अल्लाह हम सबको सही मानों में दीन इस्लाम सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।